ایاز صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ اب عرفان صدیقی جو کمیٹی کا حصہ بھی ہیں وہ کہتے ہیں آؤٹ آف دا وے جا کر ہم اس کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں. جو اس وقت حالات ہیں خاص طور پر عالمی دباؤ کی بھی بات کریں اور یہ جو سزاؤں کا بھی معاملہ ہے اس کو لے کر آپ کو کیا لگتا ہے کیا مستقبل ہوگا ان مذاکرات کا؟ کیونکہ آج تک کی خبر کے مطابق تو یہ لگ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی بھی کہیں نہ کہیں چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات آگے بڑھیں. ان جو سزاؤں کا نا ان کا مذاکرات سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل انٹرنیشنل پریشر آیا, انسانی حقوق کے حوالے سے بات ہوئی, یورپی یونین, برطانیہ, امریکہ انہوں نے اس پہ پسند نہیں کیا, احتجاج بھی کیا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن یہ اگر نہ دی جاتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہماری ریاست یہ مان لیتی کہ پہلے جو سزائیں ہوئی ہیں وہ غلط ہوئی تھیں. وہ چونکہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے جس نے اجازت دی تھی ان 85 ملزموں کو سزا دینے کی, تو آج وہ پورے ہو گئے, وہ تو علیحدہ رکھ دیں. اب دوسری بات ہے مذاکرات کی جو آپ بات کر رہی ہیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ان مذاکرات کو مکمل کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. یہ میری ذاتی رائے ہے, اس پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں اس سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا ڈیلے کریں گے آپ ان مذاکرات کو, مجھے یوں لگتا ہے کہ عمران خان کی بارگیننگ پوزیشن اتنی بہتر ہوتی جائے گی, کیونکہ اس وقت ٹائم ایسا ہے 20 جنوری سے پہلے یہ ہو جائے تو بہت بہتر ہو جائے گا. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک آج کل ظاہر ہے کہ ایلچی کہہ لیں یا ان کے وہ کہہ رہے ہیں جو ٹرمپ کے اور رچرڈ گرینیل ہیں, وہ انہوں نے مصیبت ڈالی بھی ہے. وہ ظاہر ہے کچھ چیزیں ہمارے یہاں سے بھی ایسی ہو گئیں, ایک ٹیگ ہو گیا وہ غلط ہو گیا, پھر ایک آپ نے وزیر دفاع رکھے ہوئے ہیں وہ اللہ کے فضل سے غیر ذمہ دارانہ اور غیر ضروری بیانات دینے میں ید طولہ رکھتے ہیں. وہ دور ان کو نہیں سمجھ آ رہی, بدل گیا ہوا ہے. ایک دور میں یہاں تک بات رہ جاتی تھی, اب بات یہاں تک نہیں رہتی, بہت دور تک جاتی ہے اور آپ موقع دیتے ہیں اس پہ مزید پروپیگنڈا کرنے کی, تو وہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری اکانومی ابھی اس اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہو سکی, اور نہ ہی یہ ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے کھڑی ہونے دے گی اس کو. ابھی ہمیں مزید قسطیں لینی آئی ایم ایف سے. امریکہ کا پریشر کیا ہوتا ہے؟ امریکہ کا یہی پریشر ہوتا ہے نا کہ اگر وہ آئی ایم ایف آپ کے خیال میں امریکہ کی مرضی کے بغیر آپ کو اگلی قسط دے سکتا ہے؟ اگر امریکہ سے پریشر آنا ہے, اور باقی چیزیں آپ چھوڑ دیں, وہ جو پابندیاں شبندیاں لگیں, اور آج کل وہ بائیڈن انتظامیہ پہ بھی وہاں سے بھی تنقید ہو رہی ہے, جو آنے والی ایڈمنسٹریشن ہے وہ کر رہی ہے, تو وہ اگر وہاں اپنا انفلوئنس یوز کر لیں آئی ایم ایف کے پاس, ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ گورنمنٹ کو جلدی کرنے چاہیے, یہ معاملات حل کر لینے چاہیے. اور آپ خود جیسے آپ نے فرمایا ابھی کہ عمران خان صاحب بھی لگ رہا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں, تو جب دونوں فریقین یہ چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں, تو اس کا میرا صرف کنسرن ایک ہے کہ اس میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. جتنا آپ ڈیلے کریں گے اتنا اس گورنمنٹ کو نقصان ہوگا اور عمران خان کو فائدہ ہوگا. اس لیے بہتر یہ ہوگا اس ملک کے لیے اور قوم کے لیے بھی اور ان سب کے لیے بھی کہ ان کو جلدی منطقی انجام تک پہنچا دیں, کوئی ایسی صورت بن جائے, کوئی درمیانی راستہ نکل آئے. کیونکہ ظاہر ہے وہ انیشیلی تو جو مطالبات آ رہے ہوتے ہیں وہ تو اسی طرح کے ہوتے ہیں نا کہ جس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں ہوگی, لیکن چیزیں بدلتی ہیں. اس میں ظاہر ہے جب آپ مذاکرات کی میز پہ بیٹھتے ہیں تو فیصلہ تو نہیں کرنے کی پوزیشن میں دونوں ہی نہیں ہوں گی پارٹیاں, فیصلے تو کہیں اور ہونے ہیں. ظاہر ہے ایک ڈیلا میں فیصلہ ہونا ہے, ایک کہیں اور ہونا ہے. تو بہتر ہے کہ کوئی ایسا فیصلے تک پہنچا جائے کہ جو سب کے لیے کم از کم قابل قبول ہو جائے, اور وہ سب کے لیے بہتر ہوگا, ورنہ مشکلات کم ہوتی نظر نہیں آ رہی مجھے. جی فیصل صاحب, پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اس بات کا احساس ہے کہ معاملات کو تیزی سے آگے بڑھانا چاہیے؟ ظاہر ہے پھر اگر یہ پریشر بڑھتا گیا, اور جس کی بات ایاز صاحب بھی کر رہے ہیں, جتنا ڈیلے کریں گے اور اس کا فائدہ پھر بانی پی ٹی آئی اٹھائیں گے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو یہ احساس ہے اور گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے اور معاملات خوش اسلوبی سے منطقی انجام تک بھی پہنچیں؟ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ جو پریشر تھا, اگر اس وقت یہ فیصلہ نہیں آتا تو اس سے تاثر قائم ہوتا ہے کہ ریاست ڈر گئی, ریاست خوفزدہ ہو گئی.
ہمارے اور آپ کے کسی ریاست کی پالیسی پر اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن بحیثیت ایک ریاست کے، ریاست ہماری ہے، آپ کی ہے، اس کے بارے میں یہ تاثر بہرحال قائم نہیں ہونا چاہیے دنیا کے اندر کہ خوف زدہ ہو گئی، ڈر گئی. تو یہ فیصلہ جو آج آیا ہے بالکل صحیح فیصلہ آیا. اگر یہ فیصلہ نہیں آتا تو پھر اس کا جو تاثر تھا وہ پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی کے حوالے سے دنیا میں جو ہے وہ نیگیٹو جو ہے وہ ایک تاثر جاتا، کمزوری کا تاثر جاتا. تو اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے یہ فیصلہ آنا جو ہے نا بہت ناگزیر تھا. بہرحال جہاں تک آگے کا معاملہ ہے تو سزائیں ختم کرنی ہوں گی تو اپیلز کا ان کو حق حاصل ہے، اس میں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، اتنا بڑا کوئی وہ ایشو نہیں ہے. جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے کہ ہم نے کل بھی یہ بات میں نے کہی تھی کہ بھائی حکومت کے پاس بھی 20 جنوری تک کا جو ٹائم ہے، اس سے پہلے حکومت کے لیے اپنے لیے بہتر یہی ہے. حکومت سے مطلب جب ہم حکومت کی بات کر رہے ہیں تو اس حکومت کو، اس کی شہباز شریف سربراہ وہ حکومت نہیں ہے، اس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نا وہی حکومت سمجھیں. اسٹیبلشمنٹ کے لیے، حکومت کے لیے ہی بہتر یہی ہے کہ اس سے پہلے چیزوں کو جو ہے نا وہ بہتر کرے. اس کی وجہ یہ کہ اس کے بعد جو پریشر آئے گا وہ زیادہ خطرناک ہوگا، وہ زیادہ سخت نوعیت کا ہوگا. ایک بات. دوسری دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی مخمصہ نہیں ہے کہ وہاں سے پریشر آئے گا یا نہیں آئے گا. آپ یہ سمجھ لیں وہاں سے پریشر آ چکا ہے، وہاں سے بات آ چکی ہے کہ آپ نے اب عمران خان کو رہا کرنا ہے. جتنا آپ لمبا کھینچ سکتے ہیں وہ کھینچ لیں، کتنا لمبا آپ کھینچ سکتے ہیں، کتنے زیادہ بات کر سکتے ہیں. وہاں کے انتظامیہ کا کوئی سرکردہ لوگ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو وہ سمجھ لیں وہ حکومتی میسیج ہی جو ہے وہ آپ تک جو ہے وہ کنوے کر رہے ہیں. اس کو آپ باضابطہ کہہ لیں، اس کو ان آفیشیل کہہ لیں، کوئی بھی اس کو جو ہے وہ ہم نام دے دیں، لیکن ہے میسیج یہی کہ آپ نے عمران خان کو دیکھیں اب رہا کرنا ہے. آج تو وہاں امریکہ سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. اب یہاں سے جیسے جو لوگ اس ریئیکشن کر رہے ہیں، ایک تو ان کے پاس ہوم ورک نہیں ہے، ان کے پاس دماغ نہیں ہے، ان کے پاس فہم نہیں ہے، اور ان کے پاس ڈیجیٹل میڈیا کا سینس نہیں ہے کہ کس چیز کا جو ہے وہ کیا ریئیکشن ہو سکتا ہے، کس کو کس طرح جو ہے سامنے والا جو ہے کر سکتا ہے. آج وہاں سے یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں جو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کے والے سے، وہاں سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ جنہوں نے جس طرح کے بیانات گئے یہاں سے کہ آئی ایم ایف کی قسط جو ہے وہ پاکستان جو ہے کوئی روکی جائے. انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ جو ہے سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے آئی ایم ایف میں، تو اس کا اختیار زیادہ ہے کہ وہ کس کو پیسے وہاں سے جانے چاہیے. یہ آواز وہاں سے آنا شروع ہو گئی. اچھی آواز نہیں ہے یہ، میرے لیے، آپ کے لیے، اس ملک کے لیے یہ آوازیں جو ہیں وہ اچھی آوازیں نہیں ہیں، کیونکہ ہم جو وہاں کا ریئیکشن ہے اس کو مینیج نہیں کر پا رہے. لوگ انفرادی حیثیت میں اور ذاتی حیثیت میں یا اپنے شیخ چلی بن کر جو باتیں کر رہے ہیں تو ان کے پاس کیلکولیشن ہی نہیں ہے سامنے سے کیا ریئیکشن آئے گا. اس کو تحریک انصاف جو ہے نا بڑا بھرپور کھیل رہی ہے اور بہت خوبصورت انداز میں جو ہے نا وہ ٹرانسلیٹ کر کے جو ہے نا ان کے لوگوں کو بتا رہے ہیں بھائی اب یہ کہہ رہا، اب یہ کہہ رہا، اب یہ کہہ رہا. اب تو مزے کی بات یہ ہے وہ رچرڈ صاحب جو ہیں وہ اردو میں بھی جو ہے نا ٹویٹ کرنا شروع ہو گئے. ان کو اردو آ گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اب تو ان کے اردو میں بھی ٹویٹ آ رہے ہیں. بات دیکھیں یہ ہے کہ اگر عمران خان نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ میں ہاؤس اریسٹ نہیں ہوں گا، تو اس کا مطلب یہ عمران خان نے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ ابھی تک کمزور نہیں پڑے. عمران خان نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں اپنے مخالفین کے خلاف جو ہے وہ کوئی کارروائی نہیں کروں گا، یا ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا میں انتقام نہیں لوں گا. تو یہ عمران خان کی آفر کا جو ہے حکومت کو فائدہ اٹھانا چاہیے. صحیح. اور اسٹیمپ پیپر پہ جو آپ نے ظاہری طور پہ اور خفیہ طور پہ جو ایگریمنٹ کرنے وہ ایگریمنٹ کر لیں. اور یہ جو فوٹو سیشن ہوگا 2 جنوری کو، یہ بھی سیشن ویشن کرا کے جیسا بھی کرنا ہے تاکہ دنیا کو لگ جائے کہ پاکستان میں بھی کوئی جمہوریت ہے اور جمہوری حکومت ہے. یہ میسج دلا کے جو بھی میسج دینا ہے آپ نے، ان مذاکرات کو جو ہے وہ حتمی شکل میں لے کے چلے جائیں. دیکھیں یہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی یہ طبعی موت جو ہے مر چکے ہیں. اب یہ کیسے اس بات پہ اپنے دل سے ایگریمنٹ کر سکتے ہیں کہ جو ہے آپ جو ہے وقت سے پہلے الیکشن کروا دو. عمران خان یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ میرا مینڈیٹ واپس کرو، تو مینڈیٹ تو نون لیگ کے پاس ہے. تو نون لیگ کیا اس مذاکرات میں یہ لکھ کر دے گی کہ ہاں ہم نے جو ہے جعلی مینڈیٹ سے حکومت بنائی ہے، مینڈیٹ آپ اپنا واپس لے لیں؟ یہ ٹیکنیکلی ممکن نہیں ہے، یہ سیاسی طور پہ ممکن نہیں ہے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ یہ کام کر دے یا پیپلز پارٹی جو ہے یہ کام کر دے. کہ پیپلز پارٹی اگر یہ الیکشن جو اگر 8 فروری کے منصفانہ ہو جاتے، اس وقت جتنی بھی حکومتی سرکردہ عہدے ہیں وہاں تو تحریک انصاف کے لوگ بیٹھے ہوتے. تو کیا پیپلز پارٹی لکھ دے گی کہ صدر پاکستان جو ہے وہ بھی جعلی ووٹوں سے بنے، یہ ہم آپ کو دیتے ہیں؟ مسلم لیگ لکھ کے نہیں لکھ کے دے سکتی.